خبر شہر کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق۔ ڈینگی نے سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی پول کھول کر رکھ دی۔ حیدرآباد شہر میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات کا معاملہ عدالت تک جا پہنچا، جبکہ دوسری جانب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں جاوید علی کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد شہر میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، جبکہ دوسری جانب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی و دیگر جماعتیں ڈینگی کے موضوع پر ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ اور دست و گریباں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے حیدرآباد پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری سطح پر حیدرآباد میں 2 افراد کی اموات ڈینگی وائرس سے بتائی جا رہی ہے، جو غلط ہے۔ حیدرآباد میں اب تک 18 سے زائد اموات ڈینگی سے ہوئیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے کہا کہ ڈینگی پھیلاؤ کے ذمہ داران کے خلاف عدالت میں پیٹیشن فائل کی جائے۔ ڈینگی نے سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی پول کھول دی ہے۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے ڈپٹی کمشنر ہاؤس پر بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کر ڈالا۔ سماجی و سیاسی تنظیموں کی جانب سے روزانہ حیدرآباد پریس کلب میں ڈینگی کی تیزی سے پھیلتی جان لیوا وبا کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بروقت اقدامات نہ کیے جانے پر میئر حیدرآباد ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کو اس بدترین صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ڈینگی سے جاں بحق نوجوان کے والد ایڈوکیٹ عامر لطف زرداری کی عدالت میں دائر درخواست پر نامزد فریقین پر بیٹے کے علاج میں غفلت برتنے پر ایف آئی آر درج کرنے کی استدعا پر فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کا ایم ایس سول اسپتال حیدرآباد ڈاکٹر علی اکبر ڈاہری، میڈیکل وارڈ 2 کے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہ و ڈیوٹی ڈاکٹرز کے خلاف مشروط ایف آئی آر کے اندراج کے حکم پر مارکیٹ پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تو سول اسپتال کے ڈاکٹر احتجاجاً او پی ڈیز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرامیڈیکل و ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی سنگین غفلت اور ناقص کارکردگی کی سزا ڈاکٹروں کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر اکبر ڈاہری نے قتل کی ایف آئی آر درج کیے جانے کے خلاف پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسے انصاف کے منافی قرار دیا، جبکہ شہری سول اسپتال اور بیٹائی اسپتال میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل کے ناروا سلوک کی دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے صورتحال بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک گھمسان کی جنگ کا سما ہے۔ پریس کلب میں ٹاؤن چیئرمینز کی پریس کانفرنس میں اس وقت بدمزگی پیدا ہو گئی جب متاثرہ افراد کے نامکمل اعداد و شمار اور مچھر مار اسپرے مہم کے حوالے سے سوال کرنے پر سینئر صحافی محمد حسین پر نیرون کوٹ ٹاؤن کی یونین کمیٹی 10 کے چیئرمین آصف قائم خانی نے دوران پریس کانفرنس ان پر فزیکل اسالٹ کرنے کی کوشش کی اور مارنے کی سنگین دھمکیاں دی، جس پر ٹاؤن چیئرمینز نے یو سی چیئرمین آصف قائم خانی کو پریس کانفرنس سے باہر نکال دیا۔ سرکاری محکمے، وکلاء اور مختلف طبقہ ہائے فکر کی تنظیمیں ڈینگی کے بینر تلے ایک دوسرے کے کچے چٹھے کھولنے میں لگے ہیں، مگر اس جنگ میں عام آدمی کو ڈینگی اور ملیریا سے بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام اور سنجیدگی دیکھنے میں نہیں آتی۔ سماجی رہنما جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے اور ایک دوسرے پر ایف آئی آر نہ کٹوائیں۔ اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ ہفتے میں 1 دن حیدرآباد میں کیمپ کریں اور چیف سیکرٹری سندھ 3 دن حیدرآباد کو بیس کیمپ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس بنا کر حیدرآباد کے شہریوں کو ڈینگی و ملیریا کے عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ کراچی کے ضلع ملیر میں لنک روڈ پر ملیر ایجوکیشن سٹی منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ مزید جانتے ہیں سجن میرانی کی اس رپورٹ میں۔ ملیر کراچی ضلع ملیر لنک روڈ پر ملیر ایجوکیشن سٹی منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ دیتے رہے ہیں، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن سندھ حکومت ہمارے گھر اور موروثی زمینیں چھین کر ہمیں دربدر کرنا چاہتی ہے۔ نور حسن جوکیو مجاہد جوکیو سلیم سالار کا خطاب۔ ملیر ایجوکیشن سٹی منصوبے سے متاثرہ قدیم گوٹھوں کے مکینوں و آبادگاروں نے ملیر لنک روڈ پر ضیاء الدین یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ایجوکیشن سٹی کو مزید 10,000 ایکڑ زمین کے الاٹمنٹ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین میں ہزاروں افراد نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے اور نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن سٹی کے نام پر صدیوں سے آباد مقامی لوگوں کی تقریباً 20,000 ایکڑ زمین
हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए समाजी रहनुमा हाजी नूर हसन जोक्यो, पीपल्स पार्टी के मुजाहिद अहमद जोक्यो, सलीम सालार, अब्दुल सत्तार खलीफा, एडवोकेट रजाक सालार, फरीद बलोच और इंजीनियर अकरम बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में एजुकेशन सिटी के लिए 9,000 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन उस पर अब तक 10% भी काम नहीं हुआ। 280 अरब की जो ज़मीन है, 20,000 एकड़, और ये कोई 2080, मतलब ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मेगा स्कैंडल है करप्शन का। इदारे कायम नहीं किए गए हैं, इसके बावजूद मजीद 10,000 एकड़ जमीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी वालों से शिकायत है, हम हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और हमारे आबा और अजदाद पीपल्स पार्टी के कारकुनान है और वोट देते रहे हैं। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए है, लेकिन सिंध हुकूमत हमारे घर और मौरूसी जमीन छीनकर हमें दरबदर करना चाहती है। हम किसी भी सूरत में अपनी जमीनें नहीं देंगे। अगर ये फैसला वापस न लिया गया तो वो हम अदालतों का रुख करेंगे, अदालत में पिटीशन दायर करने की कोशिश करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ साथ पुरअमन एहतजाज तहरीक चलाते रहेंगे और एहतजाज जारी रहेगा। जी। खोड़ा में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों, नादारों, माजूरों और मुस्तहिक़ अफराद में ज़कात के इमदादी चेक तकसीम करने की शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अशफाक लाशारी से। जी अशफाक लाशारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खोड़ा में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब, नादार, माजूर और मुस्तहिक़ अफराद में ज़कात के इमदादी चेक तकसीम करने की शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद उशुर ज़कात बैतुल माल और अक़लियती विंग के महकमों के ताउन से किया गया, जिसमें 45 ख़वातीन, मर्द, माजूर और अक़लियती बिरादरी के अफराद को इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए। तकरीब में पीपी के एमएनए डॉक्टर मेहरीन भुट्टो, पीपी तलका गोमड़ के सदर सैयद लियाकत अली शाह, म्युनिसिपल कमेटी गंबड़ के वाइस चेयरमैन सैयद सज्जाद हैदर शाह और मरूफ माहिर तालीमदान उस्ताद नूरुद्दीन पावर ने मेहमान खुसूसी तौर शिरकत की। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर साहब, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट में असां दिवाली जी खुशी में ये मिनोरिटी के चेक्स विराया उन सां गॾोगॾु बैतुल माल जी तरफ़ां इमदादी चेक मिलने पर मुस्तहिक़ अफराद के चेहरों पर खुशी और सुकून की लहरें दौड़ गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी और जमहूरी पार्टी है। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाड़ो खान जामड़ो, गुलाम सरवर बहलीम, गुलाम अब्बास राजपर, गुल मोहम्मद शेख, फिरदौस शेख, मैडम समीना चनार, राबिया आबासी और दीगर ने शिरकत की। कॉमरेड लियाकत अली झतियाल की याद में तासुरात पर मबनी किताब की शानदार तकरीब रनुमाई। कौमी अवामी तहरीक के सरगर्म कारकुन, जद्दोजहद और अवामी खिदमत की अलामत समझे जाने वाले कॉमरेड लियाकत अली झतियाल की याद में तासुरात पर मबनी ताज़ाती किताब खामोशी से फले की आवाज़ की रनुमाई तकरीब गुलशन अदीद फेज़ 1 में की गई। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं, अदीबों, दानिश्वरों, मुसन्निफीन और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुलशन अदीद फेज़ 1 में कौमी अवामी तहरीक के सरगर्म कारकुन कॉमरेड लियाकत अली झतियाल की याद में तासुरात पर मबनी किताब खामोशी से फले की आवाज़ तकरीबी रनुमाई में मुनक्किद हुई। तकरीब के सदारत एडवोकेट मजहर राहूजो ने की, जबकि मारूफ अदीब डॉक्टर अब्दुल गफूर मेमन मेहमान खुसूसी थे। सियासी और समाजी रहनुमाओं और दीगर अदीबों, असाफियों और मरहूम के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम के बेटों आरिफ, तारिक और आसिफ अली झतियाल ने बाहमी ताउन से किताब शाया करके वालिद को खराज अकीदत पेश किया। इख्तिताम पर मेजबान ने मरहूम के फर्जंदान को अजरके पेश की। शुरका ने कॉमरेड लियाकत अली झतियाल की अवामी खिदमत, नजरियाती वाबस्तगी और जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। मुल्तान जलालपुर के वो इलाके जो हालिया सैलाब से शदीद मुतासिर हुए, वहाँ ज़िंदगी मामूल पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ऐसे में सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदादी मुहिम का आगाज़ किया। मज़ीद देखते हैं मोहसिन अंसारी की इस रिपोर्ट में।
ملتان جلالپور کے وہ علاقے جو حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئے، وہاں زندگی معمول پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے دوران درجنوں متاثرہ گھرانوں میں راشن، مچھردانیاں، چولہے، واٹر کولر، کمبل اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ فاؤنڈیشن کے نمائندوں کے مطابق یہ اقدام سیلاب زدگان کی فوری بحالی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گھروں میں دوبارہ معمولات زندگی بحال کر سکیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان تک بنیادی سہولیات جلد از جلد پہنچائی جائیں۔ یہ کام صرف ہماری نہیں بلکہ پوری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے متاثرہ علاقوں میں جا کر سامان خود تقسیم کیا، جبکہ خواتین، بزرگوں اور بچوں کے لیے خصوصی پیکج بھی تیار کیے گئے۔ عوام کا کہنا تھا کہ ہم بہت شکر گزار ہیں، ایسے وقت میں کسی نے ہمارا حال پوچھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علاقے کے عوام نے صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی سرگرمیاں متاثرین کے حوصلے بلند کرتی ہیں اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خبر ہے گاجی کھاور سے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی شہید سیف اللہ چانڈیو کی 14ویں برسی سادگی اور احترام سے منائی گئی۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ٹیم کے رہنماؤں نے مزار پر حاضری دے کر گلوں کی چادریں چڑھائیں اور خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سراج چنو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، گاجی کھاور میں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی شہید سیف اللہ چانڈیو کی 14ویں برسی سادگی سے گاؤں مائی شاہل میں منائی گئی۔ برسی کے موقع پر جونیئر ذوالفقار بھٹو کی ٹیم کے مرکزی رہنما عنایت حسین عمرانی، برکت میرجد، رسول بخش کھوسو، نظام الدین چانڈیو اور دیگر رہنما نے شہید کی مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی موقع پر رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیف اللہ چانڈیو شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی اور سندھ کے بہادر بیٹے تھے، جسے قبیلائی جھگڑے کے دوران شہید کیا گیا، لیکن وہ آج بھی سندھ کے عوام کی دلوں میں بس رہے ہیں۔ خبر شہر کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاک الرٹ۔